الحمد لله رب العالمين وحمد الشاكرين والصلاة والسلام على أفضل الرسل وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال تبارك وتعالى في مقام آخر: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين
تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الهاشمي المكي المدني العربي الكريم. تمام احباب ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل صدر احترام برادران اسلام اور بزرگان دین، اللہ تعالیٰ کا نہایت ہی شکر اور احسان ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک بار پھر جمعۃ المبارک کے بابرکت اجتماع سے مخاطب ہونے کا شرف بخشا اور آپ اللہ کے سامنے گفتگو کی توفیق عنایت فرمائی. عزیز دوستوں اور بزرگوں، ماہ ربیع الاول رواں دواں ہے. ربیع الاول کا مہینہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد دلاتا ہے. ربیع الاول کے مہینے کی آج 5 تاریخ ہے اور پہلا جمعہ ہے. اس ماہ مبارک کے ساتھ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا بہت واضح تعلق ہے اور یہ ماہ مبارک اسلامی مہینوں کے اعتبار سے تیسرا مہینہ ہے. میرے دوستوں اور بھائیوں، ابتدا میں آپ یہ بات سمجھیں کہ جب بھی کوئی نمایاں ہستی اور کوئی قابل قدر شخصیت یا کوئی عظیم المرتبت ہستی دنیا میں آتی ہے تو اس کے آنے کے بعد اس کی تعریف بیان کی جاتی ہے اور اس کے کردار اور کارناموں کو دیکھ کر اسے سراہا جاتا ہے اور اسے سلام عقیدت پیش کیا جاتا ہے. لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت وہ ایسی نہیں ہے کہ ان کے آنے کے بعد ان کا تذکرہ شروع ہوا ہو یا ان کے پیدا ہونے کے بعد ان کی تعریف شروع ہوئی ہو یا ان کے مبعوث ہونے کے بعد اور ان کے پیغمبر بنائے جانے کے بعد ان کی تعریف کا سلسلہ شروع ہوا ہو. دنیا میں آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک کی آپ تاریخ پڑھ لیں، کوئی ایسا انسان، کوئی ایسی شخصیت آپ کو نہیں ملے گی جس کے چرچے اور جس کی تعریف اور جس کے کارناموں کا تذکرہ اس کے پیدا ہونے سے پہلے شروع ہو چکا ہو. لیکن آپ سمجھیں اور ذرا حضور علیہ السلام کے اس
اور محبت کی گہرائی میں آپ کو لے کے جانا چاہتا ہوں کہ جناب رسول اکرم خاتم النبیین، خاتم المعصومین، فخر موجودات، رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، محمد عربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ وہ ذات ہے کہ جن کا تذکرہ ان کی پیدائش کے بعد نہیں بلکہ ان کی پیدائش سے پہلے شروع ہوا ہے، حتیٰ کہ پیدائش سے پہلے نہیں بلکہ دنیا کی تخلیق سے بھی پہلے شروع ہوا ہے، اور دنیا کی تخلیق سے بھی پہلے نہیں بلکہ آدم علیہ السلام بھی ابھی تک پیدا نہیں ہوئے تھے، ان کی روح کا اور ان کے جسم کا آپس میں تعلق قائم نہیں ہوا تھا، اس وقت محمد عربی احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے چرچے ہو گئے۔ میرے دوستو، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کیسی بات ہے کہ کسی شخص کے پیدا ہونے سے پہلے اس کا تذکرہ شروع ہو جائے۔ ہاں میں آپ کو بتاتا ہوں میرے دوستوں اور بھائیوں، میں نے آپ کے سامنے خطبے میں آیت مبارکہ تلاوت کی، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِکْمَةٍ۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ایک عہد کا ذکر کیا ہے، جو عہد اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں انبیاء سے لیا تھا، یعنی اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بھیجنے سے پہلے عالم ارواح میں اللہ نے تمام انبیاء کی روحوں کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد ان سے ایک عہد لیا اور ایک ایگریمنٹ ان سے لیا۔ وہ عہد اور ایگریمنٹ یہ تھا کہ اگر تمہاری زندگی میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آ جائیں تو لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، تو تم نے ضرور بھی ضرور ان پر ایمان بھی لانا ہے اور ان کی مدد اور نصرت بھی کرنی ہے، ان کی حمایت بھی کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ابھی تک انبیاء کو نبوت نہیں دی، انبیاء کو دنیا میں نہیں بھیجا، بلکہ انبیاء عالم ارواح میں ہیں، اور اللہ نے جمع کیا اور یہ عہد لے رہے ہیں کہ نبوت تب مل سکتی ہے جب خاتم الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی اور رسالت کی تصدیق کرو گے تو تب نبوت ملے گی۔ میرے دوستو، دیگر انبیاء کو نبوت ملی ہی تب ہے جب انہوں نے حضور کی نبوت اور رسالت کی تصدیق کی ہے۔ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے کیا خوب جملہ نقل کیا، انہوں نے کہا لولا محمد لبطلت نبوت سائر الانبیاء، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آنا نہ ہوتا اور ان کا بھیجنا مقصود نہ ہوتا تو تمام کے تمام انبیاء کی نبوت باطل ہو جاتی۔ تو یہ جو عہد لیا ہے عالم ارواح میں، یہ کب لیا ہے؟ یہ حضور کے پیدا ہونے سے پہلے لیا ہے۔ دوسری بات، ترمذی شریف کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے پوچھا متى وجبت لك النبوة، آپ کے لیے نبوت کب ثابت ہوئی؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا كنت نبيا وآدم بين الروح والجسد، کہ ابھی تک آدم علیہ السلام کی تخلیق مکمل نہیں ہوئی تھی، ان کے روح کا جسم کے ساتھ تعلق نہیں ہوا تھا، اس ٹائم بھی میری نبوت قائم ہو چکی تھی۔ میرے دوستو، جب آدم نہیں تھے، جب آدم علیہ السلام پیدا نہیں ہوئے تھے تو حضور کہاں سے تھے؟ یہ دوسری بات ہے کہ حضور علیہ السلام آئے تو سب سے آخر میں ہے لیکن تذکرے سب سے پہلے ہوئے۔ تیسری بات، حضور علیہ السلام نے حدیث مبارکہ میں فرمایا انا دعوت ابراہیم و بشارت عیسیٰ، کہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ اور ثمرہ ہوں، اور عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت کا اور ان کی خوشخبری کا مصداق ہوں۔ اب یہ پتہ کرتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی کون سی دعا ہے اور عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت کون سی ہے۔ میرے دوستو، آپ کی توجہ اگر رہے
تو میں حضور علیہ السلام کا ان کی آمد سے پہلے کا تذکرہ آپ کو بتاؤں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ کے امتحانات اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی آزمائشوں میں پورے اترے اور ان میں کامیاب ہو گئے، اور اس کے بعد انہوں نے بیت اللہ کی تعمیر کی، اور بیت اللہ کی تعمیر کرنے کے بعد اتنی مشکل گھڑیوں اور مسائل سے گزرنے کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ کس نے ہاتھ اٹھائے؟ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کیا کی؟ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، اس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، ربنا وابعث فیہم رسولا، اے رب کریم اس بیت اللہ کی رکھوالی کے لیے، اس بیت اللہ کو آباد کرنے کے لیے ایک رسول بھیج، ایک نبی بھیج، جو کیا کرے، جس کا مقصد کیا ہوگا، جس کا پرپس کیا ہوگا، جس کا کام اور ویژن کیا ہوگا۔ آگے فرمایا یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، جو اللہ کے کلام کی آیتیں پڑھ کر لوگوں کو سنائے اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دے اور ان کے نفس کا اور ان کے دل کا تزکیہ کرے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی جب بیت اللہ سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا۔ بیت اللہ میں سب سے پہلے دعا حضرت ابراہیم نے کی، اسی وجہ سے کہتے ہیں محمد مصطفیٰ دعائے خلیل ہے، کیونکہ ابراہیم کو خلیل اللہ کہتے ہیں۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہے، اور ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا کی اس کا نتیجہ محمد رسول اللہ ہے۔ تو گویا ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ محمد رسول اللہ ہے، اور محمد رسول اللہ دعائے خلیل اللہ ہے۔ میرے دوستو، یہ دعا کب کی تھی؟ یہ رب کے سامنے التجا کب کی تھی؟ جب حضور پیدا نہیں ہوئے تھے۔ حضور کے پیدا ہونے سے پہلے ابراہیم علیہ السلام نے اپنی دعا میں جس کو مانگا اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں۔ دوسری بات، حدیث میں حضور علیہ السلام نے فرمایا انا بشارت عیسیٰ، کہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت اور خوشخبری کا مصداق ہوں۔ تو اب یہ عیسیٰ علیہ السلام کی خوشخبری اور بشارت کیا ہے؟ اس کو بھی قرآن نے نقل کیا۔ قرآن کہتا ہے وَإِذْ قَالَ عِيسَىٰ ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم والوں کو جمع کر کے ان میں ایک خطاب کیا اور ایک بیان کیا۔ اس میں عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم والوں سے کہا کہ میں تمہاری طرف نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں، اور تم سے پہلی کتاب تورات کی تصدیق کرتا ہوں۔ اور آگے فرمایا مصدقا لما بین یدی، آگے من التوراۃ ومبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، فرمایا میرے بعد ایک نبی آئے گا، میں تمہیں اس نبی کی بشارت اور خوشخبری سنا رہا ہوں کہ اس کا نام احمد ہوگا۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام نے کب تذکرہ کیا کہ ابھی تک جناب رسول اللہ پیدا نہیں ہوئے، ان کے پیدا ہونے سے پہلے، تخلیق انسانی سے پہلے رسول کا تذکرہ ہو رہا ہے، اور حضرت آدم کی تخلیق سے پہلے رسول کا تذکرہ ہو رہا ہے، اور جناب ابراہیم علیہ السلام اپنی دعا میں محمد رسول اللہ کو مانگ رہے ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام محمد رسول اللہ کی تصدیق کر رہے ہیں، اور تمام انبیاء سے عالم ارواح میں رب العالمین محمد رسول اللہ کی رسالت کی گواہی دے رہے ہیں۔ میرے دوستو، میں نے کہا یہ جملہ یاد رکھنا کہ حضور آئے تو بعد میں ہے، حضور آئے تو سب سے آخر میں ہے، حضور آئے تو سب انبیاء کے بعد ہے، لیکن حضور کے تذکرے، حضور کی تعریف اور حضور کے چرچے تخلیق انسانیت سے بھی پہلے شروع ہو چکے تھے۔ ایک اور بات موضوع کی مناسبت سے، آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب پیدا کیا تو آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے دربار میں عرش میں ادھر ایک سجدہ کیا تھا۔ کیا کیا تھا؟ سب سے پہلا سجدہ جب حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے پیدا ہونے کے بعد کیا اللہ کے سامنے، تو آدم علیہ السلام نے جب
اٹھایا تو سامنے دیکھا کہ عرش پہ لکھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ابھی تو دنیا نہیں بنی, ابھی تو آدم کی اولاد شروع نہیں ہوئی, ابھی تو آدم علیہ السلام کو دنیا میں نہیں بھیجا گیا, ابھی تو سلسلہ نہیں شروع ہوا, ابھی تو کوئی آواز ہی نہیں ہوا. ادھر سے حضرت آدم نے ایک سجدہ کیا ہے اور سجدے کے بعد عرش میں جس شخصیت کا نام لکھا ہوا دیتا ہے وہ ہمارے نبی محمد رسول اللہ ہے. میرے دوستوں اور بھائیوں, حضور علیہ السلام آئے بعد میں ہیں لیکن حضور کے تذکرے پہلے ہو رہے ہیں. میرے دوستوں اور بھائیوں, میں نے آپ کے سامنے آیت مبارکہ پڑھی الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ یہ اہل کتاب رسول اللہ کو ایسے پہچانتے ہیں جس طرح کہ یہ اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں. چونکہ سابقہ کتابوں تورات, انجیل, زبور اور صحیفوں میں رسول اللہ کے تذکرے اور رسول اللہ کی علامات اور نبی آخر الزمان کی تمام تر خصوصیات موجود تھیں اور اہل کتاب نے وہ سب پڑھی تھی. جب جناب حضور علیہ السلام 12 سال کی عمر میں اپنے چچا ابو طالب کے ہمراہ تجارتی سفر کے لیے شام کی طرف جا رہے تھے تو حضور کی اس وقت 12 سال عمر تھی, نہ اس وقت نبوت ملی تھی اور نہ آس پاس والوں کو اس وقت کوئی گمان تھا کہ اس شخص نے بڑے ہو کے نبوت کے منصب پہ فائز ہونا ہے, بلکہ خاتم النبیین بن جانا ہے اور ختم نبوت کا تاج اس پر سجایا جائے گا. کسی کو کیا پتا تھا. ابو طالب کے ہمراہ جا رہے تھے تو راستے میں بصرہ کے مقام پر رکے تو وہاں بحیرہ راہب کہ ایک بہت بڑا اہل کتاب کا یہودیوں کا ایک عالم تھا. تو اس نے جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دور سے دیکھا, اس شخص کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ یہودی عالم اپنے عبادت خانے سے کبھی بھی باہر نہیں نکلتا تھا, ہمیشہ عبادت میں رہتا تھا اور عبادت میں مشغول رہتا تھا. اس نے جب اس عبادت خانے سے دور اس بچے کو, جو حقیقت میں بچہ تو نہیں تھا بلکہ اس نے آخر میں جا کر نبیوں کا سردار اور نبیوں کا امام بننا تھا, اس بچے کو دیکھا تو وہ اپنے عبادت خانے سے باہر آیا اور فوراً ابو طالب سے پوچھا کہ یہ کون ہے. ابو طالب نے کہا میرا بھتیجا ہے, خیریت تو ہے, آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ فرمایا میں نے تورات کو پڑھا ہے, میں نے انجیل کو پڑھا ہے, میں سابقہ آسمانی کتابوں کا اور صحیفوں کا عالم اور حافظ ہوں اور مجھے اس معاشرے میں اور سوسائٹی میں ان کتابوں کا ماہر سمجھا جاتا ہے. میں نے ان کتابوں میں حضور علیہ السلام کی جو خصوصیات, جو کمالات اور جو علامات پڑھی ہے وہ سب کی سب اس بچے میں موجود ہے. اس بچے کو واپس مکہ بھیج دو, شام نہ لے کر جاؤ, اگر شام والوں نے دیکھ لیا تو وہ اسے پہچان لیں گے اور اسے قتل کر دیں گے, انہیں واپس مکہ بھیج دو. میرے دوستو, ابھی تک تو حضور کو نبوت نہیں ملی اور اس یہودی عالم نے جب کتابوں کا مطالعہ کیا ہوگا اور ان کتابوں کو پڑھا ہوگا تو اس ٹائم تو حضور پیدا بھی نہیں ہوئے تھے, حضور اس ٹائم تو دنیا میں نہیں آئے تھے. ہم کہتے ہیں, لوگ کہتے ہیں حضور کے آنے سے چاند کو چاندنی ملی اور حضور کے آنے سے دنیا روشن ہوئی اور حضور کے آنے سے جلا ملی اور حضور کے آنے سے یہ ہوا. میں تو کہتا ہوں حضور کے آنے سے نہیں بلکہ حضور کے آنے سے پہلے یہ سب کچھ ہو چکا ہے. میرے دوستو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس مکہ بھیج دیا اور حضور علیہ السلام چلے گئے. یہ تو ایک یہودی عالم کا واقعہ ہے. ایک عیسائی عالم کا واقعہ آپ کو سناتا ہوں. یہ ساری وہ باتیں ہو رہی ہیں کہ حضور کی سیرت وہ بیان ہو رہی ہے جو حضور کی ولادت سے بھی پہلے کی ہے. حضور کی سیرت معاشرے میں کیا بیان ہوتی ہے جو ولادت کے بعد ہو, یا اس سے بھی آگے بڑھ کر وہ بیان ہوتی ہے جو حضور کی بعثت کے بعد ہو. لیکن میں آج آپ کو صرف وہ سیرت بتا رہا ہوں جو حضور کے پیدا ہونے سے بھی پہلے کی ہے. میرے دوستو, عیسائی عالم ورقہ بن نوفل یہ حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتہ دار تھے. تو جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی تو حضور علیہ السلام یقیناً وحی کا ایک بوجھ ہوتا ہے,
تو اس وحی کی وجہ سے ایک جسم پر ہو اور کبھی تاری ہو گئی اور بوجھ سا ہو گیا. تو حضور علیہ السلام ڈائریکٹ حضرت خدیجہ کے گھر آئے. تو حضرت خدیجہ کبریٰ نے حضور کو تسلی دی اور حضور کو اطمینان دلایا کہ آپ کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہوگا. آپ تو غریبوں کی مدد کرتے ہیں, آپ فقیروں کے رکھوالے ہیں, اور آپ تو مقروضوں کا قرض ادا کرتے ہیں. بہرحال حضرت خدیجہ کبریٰ تسلیاں دینے کے بعد حضور علیہ السلام کو ورقہ بن نوفل اس عیسائی عالم کے پاس لے جاتی ہیں, جو عمر رسیدہ تھا اور بہت بوڑھا تھا. اس کے پاس لے جاتی ہے اور اس کے پاس لے کر جاتی ہیں. حضور علیہ السلام اپنا قصہ اس سے بیان کرتے ہیں کہ میرے ساتھ آج میں غار ہرا میں تھا تو ایک شخص آیا اور اس نے مجھے یہ آیتیں پڑھ کے سنائی اور اس نے کہا میں جبرائیل امین ہوں اور مجھ پر ایک وحی نازل ہوئی ہے. جب یہ باتیں بتائیں تو اس ورقہ بن نوفل نے کہا خدا کی قسم واللہ ھذا هو الناموس الذي ينزل على موسى, خدا کی قسم یہ وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے پاس وحی لے کر آتا تھا. اور اس ورقہ بن نوفل عیسائی عالم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اگر میں زندہ رہتا, اگر میری جوانی ہوتی, اگر میں شباب پہ ہوتا تو میں ضرور آپ کی مدد کرتا. اور آپ یاد رکھنا میری بات, ایک وقت آئے گا جب آپ کو قوم والے, آپ کو برادری والے اپنے ملک سے نکال دیں گے اور جلا وطن کر دیں گے. تو حضور نے فرمایا ایسا بھی ہوگا کہ ہم میری قوم والے, میرا ساتھ دینے والے یہ مجھے جلا وطن کریں گے. اس عیسائی عالم نے کہا ہاں جو بھی نبی آیا ہے, جس نے بھی ایسی اپنی رسالت کو پیش کیا ہے اور اپنی نبوت کا اعلان کیا ہے تو اس کے پاس رکاوٹیں ضرور آئی ہیں, سامنے مخالفت ضرور اٹھی ہے, عداوت ضرور اٹھی ہے اور دشمنی ضرور اٹھی ہے, لیکن اس نے اس کا مقابلہ کیا ہے. جب وقت گزر گیا اور چند دنوں میں وہ عیسائی عالم انتقال کر جاتا ہے, جب وہ وقت آتا ہے کہ جب شیب ابی طالب میں رسول اللہ کو 3 سال قید کیا جاتا ہے اور اس کے بعد جناب صفا نامی پہاڑ پر رسول اللہ کو پتھر مارے جاتے ہیں. رسول اللہ کہتے ہیں آج مجھے وہ بات یاد آئی جو مجھے آج سے 13 سال پہلے عیسائی عالم نے کہی تھی کہ وہ وقت آئے گا جب تمہیں قوم والے باہر نکال دیں گے اور قوم والے مخالفت کریں گے. یہ عیسائی عالم نے کب کہا تھا؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل ابتدا میں تھے اور بالکل اسلام کا دعوت کا سلسلہ شروع نہیں ہوا تھا. اور اس عیسائی عالم نے یہ مطالعہ کب کیا تھا, کتابوں کو کب پڑھا تھا؟ جب حضور دنیا میں بھی نہیں آئے تھے. میرے دوستو, ان سب باتوں کا خلاصہ یہ ہوا حضور آئے بعد میں ہیں, حضور آئے آخر میں ہیں, حضور آئے سب نبیوں کے بعد ہیں, لیکن آدم علیہ السلام کے سامنے حضور کا تذکرہ ہے, جناب عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے حضور کا تذکرہ ہے, ابراہیم کی دعا میں حضور کا تذکرہ ہے, موسیٰ کے سامنے حضور کا تذکرہ ہے, جناب انبیاء حضور کا تذکرہ کر رہے ہیں, تورات میں حضور کا تذکرہ, انجیل میں حضور کا تذکرہ, زبور میں حضور کا تذکرہ, یہودیوں کی زبان پہ حضور کا تذکرہ, عیسائیوں کی زبان پہ حضور کا تذکرہ, اور جنت میں حضور کا تذکرہ, اور عالم ارواح میں حضور کا تذکرہ, اور جنت کے پتوں میں حضور کا نام ہے, اور عرش میں جو نام لکھا ہے وہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا. میرے دوستوں اور بھائیوں, ویسے تو حضور کی سیرت کے بہت پہلو ہیں. آج تو صرف مختصراً اتنی بات آپ کے سامنے رکھی کہ حضور کی سیرت تخلیق انسانیت اور تخلیق عالم سے پہلے شروع ہوئی, ایک بات. اور دوسری بات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ اور ان کی مدح کے چرچے ان کی ولادت کے ساتھ خاص نہیں ہے, ان کی ولادت کے اس مہینے کے ساتھ اور دن کے ساتھ اور تاریخ کے ساتھ خاص نہیں ہے, بلکہ یہ تو ربیع الاول کی مناسبت سے تذکرہ کیا جاتا ہے. ورنہ تو ہر آن, ہر گھڑی, ہر لمحہ اور لحظہ حضور کے تذکرے سے اپنی زبانوں کو معطر رکھنا چاہیے. ویسے تو حضور کی سیرت کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ حضور بحیثیت استاد کیسے تھے, حضور بحیثیت شوہر کیسے تھے, حضور بحیثیت داعی کیسے تھے, حضور بحیثیت مجاہد کیسے تھے, حضور بحیثیت پیغمبر اپنے اصحاب کے ساتھ کیسے تھے, حضور جنگوں میں کیسے تھے, حضور دعوت کے میدان میں کیسے تھے, حضور جناب بچوں کے ساتھ کس طرح پیش آتے تھے, حضور بڑوں کے ساتھ کیسے پیش آتے تھے, خاندان والوں کے ساتھ رویہ کیا تھا, غیروں کے ساتھ رویہ کیا تھا, معاملات کیا تھے, تجارت کس طرح کی ہے, معاشرت کیا تھی,
معیشت کیا تھی، سیاست کیا تھی، اور مدینے کی ریاست کے سربراہ کے طور پر کیسے تھے. یہ سیرت کا اگر ایک ایک پہلو پہ گفتگو کی جائے تو شاید پورا سال گزر جائے، حضور کی سیرت ختم نہیں ہو سکتی. انشاءاللہ العزیز ربیع الاول کے مہینے میں موقع بموقع وقتاً فوقتاً حضور علیہ السلام کی سیرت کے حوالے سے، حضور کی سیرت کے مختلف چنیدہ عنوانات و موضوع پہ آپ حضرات کے سامنے گفتگو کی جائے گی. اللہ تعالیٰ ہمیں حضور علیہ السلام کا سچا عشق، حضور کی سچی محبت نصیب فرمائے، حضور علیہ السلام کی اتباع نصیب فرمائے، اور حضور علیہ السلام کا سچا عاشق بنائے، اور حضور علیہ السلام پہ کثرت سے ہمیں درود شریف پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور حضور علیہ السلام کے جو امت پہ حقوق ہیں وہ حقوق ہمیں ادا کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.